ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ کر فریاد کی کہ مجھے اس سے بچا لو، اور تمام دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت چھا گئی، اور یہ پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں۔ تو اب فرعون چونکہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اسے اپنی عزت بچانا تھا، تو اس نے اہل دربار جو متاثر ہو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ان کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے 3 باتیں کہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، بولا اپنے گرد کے سرداروں سے، بے شک یہ بڑے علم والا جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دیں، تو اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ یعنی اس نے پہلی بات تو یہ کہی کہ ان کے پاس میں کچھ ہے نہیں، خالی یہ جادو دکھا کر کے جادو کے کرشمے سے ہمیں متاثر کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہی کہ یہ اپنے جادو کے زور سے تمہارے وطن سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا تھا تاکہ درباری یہ سمجھے کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں۔ تیسری بات اس نے یہ کہی کہ تم کیا مشورہ دیتے ہو، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ فرعون ہمارا بڑا خیال کرتا ہے، ہم سے مشورہ مانگ رہا ہے۔ تو یہ 3 باتیں اس نے کہی تاکہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اثر دربار میں قائم ہو گیا ہے وہ اثر ختم ہو جائے۔ اہل دربار فرعون کی ان باتوں سے نرم پڑ گئے، اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ملک کے تمام شہروں سے جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب بہت سارے جادوگر اکٹھا ہو جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اور اس طریقے سے یہ جو ہے وہ مغلوب ہو کر کے رہ جائیں گے۔ تو اس زمانے میں چونکہ جادو کا بڑا رواج تھا، اور فرعون نے خیال کیا کہ یہ بات چل جائے گی اور اس کی قوم کے لوگ جو ہے وہ دھوکے میں آ جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے۔ اب وہی طریقہ ہے جیسے آج کل کے لوگ کرتے ہیں نا، نیتا لوگ، کہ سیاسی چال بازیوں سے جھوٹا پروپیگنڈا کر کے جو ہے وہ کسی کو بدنام کرنا۔ تو فرعون نے بھی وہی کیا کہ جھوٹا پروپیگنڈا پیش کیا کہ جادوگر ہیں، تمہیں یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تاکہ پبلک جو ہے وہ فرعون کی باتوں میں آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو جائے۔ تو فرعون نے جب مشورہ مانگا نا، تو سرداروں نے کیا مشورہ دیا؟ مشورہ یہ دیا، قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، بولے اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو، یأتوک بکل سحار علیم، وہ تمہارے پاس ہر بڑے علم والے جادوگر کو لے آئیں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مہلت دو، جب تک ان کا جھوٹا ہونا ظاہر نہیں ہو جاتا تب تک انہیں قتل نہ کیا جائے، نہیں تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ ہار رہے تھے اس لیے ان کو قتل کروا دیا۔ تو ایک کام کرو کہ سارے شہروں میں اعلان کروا دو، جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں سارے جادوگر اکٹھا ہو جائیں، اور ایک دن مقرر کر لو، وہ سارے جادوگر اپنا سارا جادو لے کر کے میدان میں پہنچ جائیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ میں مقابلہ ہو جائے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم ہی لوگ جیتیں گے، اور اس طریقے سے یہ پسپا ہو کر کے رہ جائیں گے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر کے سمجھ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ اس کے ملک میں پہلے بھی بڑے بڑے جادوگر موجود تھے اور اس کے رعایا کے اندر تھے، اور آج تک کوئی ایسا کرشمہ نہیں دکھا پایا تھا جیسا کہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تھا۔ لیکن چونکہ فرعون کو اپنی جھوٹی خدائی کو بھی چلانا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ ٹھیک اچھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیتے ہوئے کیا کہا؟ فرمایا کہ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے کہ یہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں۔ یہ میلے کا دن کیا ہے؟ فرعونیوں کے میلے کا دن وہ ہے جو ان کی عید کا دن ہوتا تھا، یہ سب سج کر کے جمع ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ اس سال ہفتے کے دن یہ تاریخ پڑ رہی تھی، تو اس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقرر کر دیا کہ یہ دن ان کی شوکت کا دن ہے، تو اسی دن حق کو ظاہر کیا جائے اور باطل کو پسپا کیا جائے کا اعلان کر دو، سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھا ہو جائیں۔ جادوگروں کو فرعونیوں کی عید کے دن جمع کر لیا گیا اور مقابلے کے لیے چاشت کا ٹائم مقرر کر دیا گیا۔ فرعون کی جانب سے لوگوں کو کہا گیا کہ تم بھی جمع ہو جاؤ تاکہ دیکھو کہ کون جیتتا ہے، یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ جیتتے ہیں یا ہمارے جادوگر جو ہیں وہ فتح پاتے ہیں۔ لیکن جادوگروں کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو الگ ہوتا ہے، معجزہ کی بات ہی الگ ہوا کرتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، تو جادوگروں کو ایک مقرر دن کے وعدے پر جمع کر لیا گیا۔ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم جمع ہوں گے؟ اور فرمایا لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب آ جائیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک مقررہ دن پر سب لوگ جمع ہو جائیں۔ فرعون کے اہل دربار نے اس مقابلے کا ٹائم تھوڑا لمبا رکھا تھا، کیونکہ تاکہ سارے جادوگروں کو آنے میں موقع مل جائے، زیادہ دن کا ٹائم ملے گا تو جادوگر اکٹھا بھی ہو جائیں گے اور سب لوگوں کے سامنے یہ مقابلہ ہوگا۔ فرعون نے ان کے مشورہ کو مان لیا اور اس کا خیال تھا کہ جب سب جادوگر ملیں گے تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اور یہ اس طرح سے جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ لیکن وہ اپنی جھوٹی خدائی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہا تھا، ورنہ وہ خود جان رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر کے اس کا تو پیشاب ہی نکلنے والا تھا، لیکن وہ بس صرف اپنی جھوٹی خدائی کا بھرم رکھنا چاہتا تھا۔ تو پھر اس نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے عید کے دن یہ مقابلہ ہو کہ تمام لوگ موسیٰ علیہ السلام کی اس کے گمان کے مطابق شکست دیکھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی چاہ رہے تھے کہ مقابلہ جو ہو وہ سب لوگوں کے سامنے ہو تاکہ سب کے سامنے حق کا غلبہ ظاہر ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ کرم کیا، جو آپ چاہ رہے تھے فرعون نے وہی کام کیا، یعنی عید کا دن اس نے جو ہے وہ مقرر کر لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر مقابلے کے لیے جمع ہوئے، اس کے بعد میں پھر کیا ہوا تو اس کے بارے میں ہے کہ جب جادوگر فرعون کے پاس میں آئے تو جادوگروں نے فرعون سے کہا فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ، پھر جب جادوگر آئے تو فرعون سے بولے أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہے اگر ہم غالب ہو گئے؟ یعنی اگر ہم جیت جائیں، موسیٰ علیہ السلام کو اگر معاذ اللہ ہرا دیں تو ہم کو کیا ملے گا؟ ہم کو کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا تمہیں کیا ملے گا بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے کیا کہا قال نعم وإنکم اذا لمن المقربین، بولا ہاں اس وقت تم میرے نہایت قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، ایک دم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ اب فرعون جو جھوٹا خدا بنا بیٹھا تھا اس کا کوئی خاص آدمی بن جائے تو وہ بھی ایک بہت بڑے جو ہے وہ اس کے نزدیک عزت والی بات تھی۔ تو اس نے کہا کہ تم اگر جیت جاؤ گے نا میں تمہیں اپنا خاص آدمی بنا لوں گا، اپنا جو ہے وہ مقرب بنا لوں گا۔ یہ ساری باتیں ہو گئی، سب جمع ہو گئے، دونوں فریقوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم جو ہے وہ مقابلے میں فتح پائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو جادوگروں کی بھلائی منظور تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے دل میں تواضع پیدا کر دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا، یعنی جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو اچھا انہوں نے کیا کہا کہ قال لهم موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم ان چیزوں کو ڈالو جن کو تم ڈالنے والے ہو۔ یعنی پہلے انہوں نے پوچھا تھا کہ اے موسیٰ یہ جادو ہم جو دکھانا چاہتے ہیں شروعات آپ کریں گے کہ ہم کریں گے؟ انہوں نے ایک ادب کیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ شروعات ہم کریں کہ آپ کریں گے؟ اے موسیٰ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے جو ہے وہ ڈالنے والے بن جائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ ان سے کہا کہ القوا ما انتم ملقون، تم ان چیزوں کو ڈالو جن کو تم ڈالنے والے ہو۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ اگر شروعات آپ کرتے اور اپنا عصا زمین پہ ڈال دیتے تو آپ کا عصا جب اژدہا بنتا
تو سارے جادوگر بھی بھاگ جاتے اور عوام بھی بھاگ جاتی اور مقابلہ ہو ہی نہیں پاتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو حق کو ظاہر کرنا تھا، تو پہلے ہی بھاگ جاتے تو پھر کیسے حق ظاہر ہوتا؟ تو آپ نے کہا نہیں شروعات تم لوگ کرو۔ اب انہوں نے سب سے پہلے جب شروعات کی تو انہوں نے اپنی رسیاں جو جادو کے بل پر وہ لائے تھے نا انہوں نے ڈالا۔ رب فرماتا ہے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹیاں ڈالی اور کہا فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ہی غالب ہیں۔ یعنی انہوں نے فرعون کا نام لے کر کے، خدا مانتے تھے فرعون کو، فرعون کی عزت کی قسم کھا کر کے انہوں نے جو ہے وہ رسیوں کو ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے ساتھ میں جمع ہوئے تھے تو انہوں نے پہلے آپس میں مشورہ کر لیا تھا کہ ہمیں کیسے کیا بات کرنی ہے۔ وہ سارے جادوگر سب بنا کر کے کھڑے ہو گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا تھا کہ شروعات کون کرے گا تو آپ نے کہا تھا کہ تم ہی لوگ شروعات کرو، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم اس لیے کھائی کہ انہیں پورا یقین تھا کہ ہم ہی لوگ جیتیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی ہے اور میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہیں، اور دیکھنے والے نظر بندی کی وجہ سے سمجھ رہے تھے کہ سانپ ہی سانپ ہیں۔ تو اس وقت پورا میدان جب سانپوں سے بھر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، ڈرو نہیں بے شک تم ہی غالب آؤ گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ ایک دوسری جگہ رب نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی ڈال دو جو انہوں نے دائیں ہاتھ میں ہے، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، اور وہ ان کی بنائی ہوئی بناوٹوں کو نگل جائے گا، بے شک تم ہی جو انہوں نے بنایا ہے۔ اور وہ صرف جادوگر جو ہیں مکر و فریب کا کام کر رہے ہیں، اور مکر و فریب کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو تبھی وہ ان کی شعبدہ بازیوں کو نگلنے لگا۔ یعنی وہ جتنا جادو بنا کے لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کا سارا جادو نکل گیا۔ جتنے سانپ نظر آ رہے تھے نا سارے سانپوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سب کو کھا گیا۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا نا انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو اور حقیقت کے اندر تو رات اور دن کا فرق ہوتا ہے، اور جادو چاہے کہیں سے بھی آئے وہ صاف طور پر پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ جادو خبیث اور فاسق لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور کرامت اس نیک مسلمان سے ظاہر ہوتی ہے جو ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے۔ اور جادو چند مخصوص برے کاموں کا نام ہے، اور کرامت جو ہے وہ ان کاموں کا نام نہیں، وہ تو اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ شریعت کی اتباع میں عطا فرماتا ہے۔ اور جادو صرف سیکھنے اور سکھانے سے حاصل ہوتا ہے، کرامت تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ اور جادو خاص وقت میں خاص جگہ میں کچھ شرطوں کے ساتھ میں ہوتا ہے، اور کرامت کا کوئی وقت جگہ اور کرامت کے لیے کوئی شرط نہیں ہوا کرتی ہے۔ اور جادوگر کو کبھی دوسرا جادوگر اپنی بڑائی ظاہر کر کے چیلنج کرتا ہے، لیکن کرامت سے ولی کسی کرامت کا مقابلہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ تو بڑا فرق ہے۔ اور جادوگر فاسقوں کے کام کرتا ہے، ناپاک رہتا ہے، کہیں کہیں دن تک نہاتا بھی نہیں ہے، اور جو کرامت دکھاتے ہیں بڑے پاک باز ہوتے ہیں، بڑے ستھرے ہوا کرتے ہیں۔ اور جادو خلاف شرع کاموں سے ہوتا ہے، اور ولی کی جو کرامت ہوتی ہے شریعت کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ تو جس طرح جادو اور کرامت میں فرق ہے، ایسے جادو اور معجزہ میں بھی بڑا فرق ہے۔ تو جب ان جادوگروں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اور جب انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ سارا منظر دیکھ کر کے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو اسی وقت تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یعنی جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ لیا تو پھر فوراً وہ جو ہے وہ ایمان کے دامن کے اندر داخل ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ رب العالمین پر ایمان لائے۔
بات تو ختم ہو گئی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر. کیوں؟ اگر وہ خالی یہ کہتے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے تو فرعون تو خود اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا، تو کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ فرعون پہ ایمان لائیں. کہا نہیں، ہم اس رب العالمین پر ایمان لائیں جو حقیقت میں رب العالمین ہے، موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اللہ کا کتنا کرم ہوا، صبح کے وقت میں جادوگر کافر تھے، شام کو مسلمان بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، وہ جنت کے اندر داخل بھی ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی اپنے بندوں کے اوپر کرم فرمایا کرتا ہے. سارا کا سارا جو فرعون کا پلان تھا وہ پورا کا پورا پلان چوپٹ ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مان جاتا، لیکن اتنے سالوں تک خدا بن کے بیٹھا تھا، اتنی آسانی سے تو ماننے والا نہیں تھا. اب وہ دھمکی پہ اتر آیا. پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دے رہا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کو ڈرا رہا تھا، اب اپنے جادوگروں کو ڈرانا شروع کر دیا. اور جادوگروں کو اس نے کیا دھمکی دی، اس کا ذکر آنے والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اس نے کیا کیا دھمکی دی اور جادوگروں نے اس کی دھمکی کا کیا جواب دیا، اور پھر اس نے جادوگروں کے ساتھ میں کیا کیا جو پہلے جادوگر تھے لیکن بعد میں پکے مومن بن کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. ان کا ذکر آنے والی آیتوں کے اندر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہر طرح کے مخالفین اسلام سے مولا تمام اہل اسلام اور مولا تمام شاعر اسلام کی حفاظت فرما. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.